پرانے زمانے کی بات ہے، عرب کے ایک گاؤں میں ایک محنتی کسان بابا لیاقت رہتا تھا۔ وہ نہایت سیدھا سادہ، ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین، 2 بیل اور ایک پرانی جھوپڑی تھی۔ بابا لیاقت نے پوری زندگی محنت مزدوری میں گزاری، مگر کبھی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ بابا لیاقت کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام فرحان تھا۔ فرحان بچپن میں تو سیدھا سادہ لگتا تھا، مگر جوانی میں آتے ہی اس کے دل میں لالچ اور ہرس نے جگہ بنا لی۔ گاؤں کے بگڑے ہوئے لڑکوں میں بیٹھنا، فضول خرچی اور آوارہ گردی اس کی عادت بن گئی۔ باپ کی محنت کی کمائی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جلد امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔ بابا لیاقت دن رات اسے نصیحت کرتے، بیٹا زمین کی محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی، صبر کرو، محنت کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ مگر فرحان کو یہ باتیں بوجھ لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زمین بیچ کر شہر جائے اور عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ ایک دن فرحان نے چالاکی سے اپنے باپ کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ زمین پر قبضہ کر کر سارے کاغذات اپنے نام کرا لے گا، پھر گھر والوں کو دھوکہ دے کر زمین بیچ دے گا۔ اس کے دل میں بس یہی خیال بیٹھ گیا کہ باپ بوڑھا ہے، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے گاؤں کے ایک لالچی پٹواری سے ملی بھگت کر لی، رشوت دے کر زمین کے کاغذات اپنے نام کروا لیے۔ بابا لیاقت کو کچھ معلوم نہ ہوا۔ فرحان نے کہا، ابا جی آپ آرام کریں، سارے کام میں سنبھال لوں گا۔ باپ سمجھا شاید بیٹا اب سنجیدہ ہو گیا ہے، اس نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ چند دن بعد فرحان نے زمین شہر کے ایک سرمایہ دار کو بیچ ڈالی۔ لاکھوں روپے اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ گاؤں والوں کے سامنے فخر سے نوٹ لہرانے لگا۔ جب بابا لیاقت کو خبر ملی تو وہ بھاگے زمین کی طرف آئے۔ فرحان، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ یہ زمین ہمارے باپ دادا کی نشانی تھی، اس میں ہمارے خون پسینے کی خوشبو ہے۔ مگر فرحان بے شرمی سے بولا، ابا جی پرانی زمین اور محنت مزدوری کا کیا فائدہ؟ یہ دیکھے پیسے، اب ہم رئیس بن گئے ہیں۔ یہ سن کر بابا لیاقت کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا یہ دولت تیرے لیے زہر بنے گی، جو اپنے باپ کو دھوکہ دے اللہ اس کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے۔ مگر فرحان ہنس کر بولا، ابا یہ سب کہانیاں ہیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ فرحان شہر چلا گیا، وہاں شراب، جوا اور عیاشیوں میں سارا مال لٹا دیا۔ دوست اس کا پیسہ کھاتے رہے، مگر دولت ختم ہوتے ہی سب چھوڑ گئے۔ چند ہی مہینوں میں وہ کنگال ہو گیا، نہ کھانے کو، نہ رہنے کو، نہ علاج کے پیسے بچے۔ لوگ اسے کہتے، یہ وہی ہے نا جس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ ادھر گاؤں میں بابا لیاقت بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہے، مگر غم نے انہیں توڑ ڈالا۔ زمین بھی جا چکی تھی، کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ جب فرحان بالکل بے سہارا ہو گیا تو واپس گھر لوٹ آیا، بھوکا نڈال لڑزڑاتا ہوا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھولا تو دیکھا بابا لیاقت کمزور حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ابا جی مجھے معاف کر دیں، لیاقت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنے میں گاؤں والے بھی آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جس سرمایہ دار کو زمین بیچی گئی تھی، اس نے گاؤں والوں کو بھی نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ سب فرحان پر برس پڑے، یہ سب تیرے لالچ کا نتیجہ ہے۔ بابا لیاقت نے آخری سانسوں میں کہا، بیٹا دھوکے کی کمائی کبھی نہیں ٹکتی، جو اپنے باپ سے غداری کرے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا لیاقت کا انتقال ہو گیا۔ فرحان چیختا روتا رہ گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے بابا لیاقت کا جنازہ پڑھایا اور اسے دفنا دیا۔ فرحان باپ کی قبر پر گڑ گڑاتا رہا، ابا جی کاش میں آپ کی بات مان لیتا۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں والے اس واقعے کو مثال بنا کر بچوں کو سمجھانے لگے کہ جو بیٹا باپ کو دھوکہ دے، اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ فرحان کا حال اتنا برا ہو گیا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنے تک کو تیار نہ تھا۔
وہ گاؤں کے ویران کنارے پر بھیک مانگ کر گزارا کرتا۔ آخر ایک رات سخت سردی میں وہ جھوپڑی کے باہر کانپتے ہوئے مر گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ اس کے دھوکے کا انجام ہے۔ اس کی قبر تنہائی میں بنی جہاں کوئی چراغ جلانے والا بھی نہ تھا۔ یوں یہ کہانی گاؤں میں ایک بڑا سبق بن گئی۔ بیٹا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، باپ کو دھوکہ دینا اپنی جڑیں کاٹنے کے برابر ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل اسٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔